نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فلسفہ ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہجرت تھی، اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ تک جو ہجرت کی، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ماتحت کی گئی۔ ہجرت کا مقصد یہ دین اسلام کی سربلندی اور دین کی ترویج اور ترقی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ کون کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ دراصل ہجرت سے مقصود یہی تھا کہ اس مکہ میں ظلم و ستم اور استبداد کی چکی میں بسنے والے مسلمان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، دین کی ترویج اور ترقی اور سربلندی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کریں، کیونکہ جو بھی ہجرت کی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم کے ماتحت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اسی ہجرت کے بارے میں بر صغیر و پاک ہند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے ایک نقطہ بیان فرمایا کہ ہجرت کا مقصد صرف اپنے آبائی وطن کو چھوڑنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت ہجرت کروا کر ایسی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ واپس لوٹتے ہیں، اور نہ صرف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن عرب تک محدود رہتے، بلکہ اللہ رب العزت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ فاتح بنا کر پورے عالم کی خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے پاس جمع ہوں گی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وطن دنیا سے وطن آسمان کی طرف ہجرت کرائی گئی، تاکہ وہ دور آخر میں قوت اور شان و شوکت کے ساتھ اپنے ملک شام کی طرف لائیں، مسجد اقصی میں اتریں جو ان کی جائے پناہ ہے اور وطن اصلی ہے۔ اب نہ صرف وہ یہیں کے محدود ہو کر رہ جائیں، بلکہ پورے عالم میں ان کا دور حکمرانی قائم ہو جائے گا، اور وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم کی حیثیت سے اسلام کو ساری دنیا میں غالب اور حکمران بنا دیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق وہ وطن آسمان میں ہزاروں برس گزار کر ایسی قوت اور طاقت کے ساتھ لوٹیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد انصری کے ساتھ معراج کروائی گئی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جسد انصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ فرق صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ صرف چرخ چہارم تک، چوتھے آسمان تک محدود رکھا گیا، اور انہیں وہی مقام دیا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے بھی گزار کر سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے، جہاں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ما زاغ البصر وما طغی، کہ ایوانوں میں قاب قوسین او ادنی کہ اعزاز بخشا گیا۔ جب وہ عرش معلی تک پہنچے تو آگے جبرائیل یہ کہنے لگا کہ آئے پیغمبر، اگر میں تھوڑا سا بھی آگے گیا تو میرے یہ پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، مجھے صرف یہاں تک حکم۔ تو آگے اللہ رب العزت نے آواز دی ما زاغ البصر وما طغی
فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو یہ اعزاز بخشا۔ یہ ایک ایسی جگہ کہ چہتے ہیں شاعر نے ایک خوبصورت انداز میں کہا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی ہو۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، ہجرت کے بعد شہنشاہ دو جہالم صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ میں اس شان و شوکت کے ساتھ لوٹے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب گئے تھے تو دل مضطرب اور پریشان تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، صرف ایک رفیق ساتھ تھے، لوٹے تو ہزاروں کا لشکر کثیر نکلے۔ تو مظلوم آج اس دنیا میں فاتح بن کر لوٹے، دل مسرور تھا۔ آج بھی نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر خوشی کے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، لیکن ہجرت جیسی سخت اور صبر آزمائش کے بعد کہ اللہ رب العزت نے اتنی مقام دیا کہ جب فتح مکہ دنیا عرب کے علاوہ اسلامی فتوحات اور مسلمانوں کے عالمگیر لشکر اور شان و شوکت کے ساتھ، لشکر اور شان و شوکت کا یہ دیباچہ ثابت ہوا۔ مگر ہجرت کی برکت سے، ہجرت کے ایمان فروز واقعات اور اس پر کثیر الامثال واقعات آگے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں۔ حالانکہ کفار بہت سے لوگ کانپ رہے تھے کہ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی، اتنی مشقتیں اٹھائی، یہ سارا کا سارا آج بدلہ لیں گے۔ لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ مکہ کی چابیاں، بیت اللہ کی چابیاں جس کے پاس تھی آج تک وہ انہی کے خاندان میں چل رہی ہے۔ تو اللہ رب ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔